بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص نے ان سے کہا، حضرت آپ کا ویس صرف شہر میں کام کرتا ہے یا اس کے اثرات جنگل میں بھی ہوتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو وہ کہنے لگا، چند آدمی جنگل کے فلاں مقام پر موجود ہیں، انہوں نے ناچ گانوں کی محفل سجا رکھی ہے اور شراب پی کر مست ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چلنے لگے۔ جب وہ مطلوبہ مقام پر پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست تھے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ وہ لوگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بھاگنے لگے تو آپ نے فرمایا، بھاگو مت، میں بھی تمہاری طرح پینے والا ہوں، میرے لیے بھی شراب لاؤ۔ شہر میں تو میں پی نہیں سکتا، اس لیے سب سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر وہ لوگ رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، افسوس، لیکن شراب تو ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، اگر آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا دی جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرایا اور بولا، کیا ایسی صورت نہیں کہ شراب اب خود بخود یہاں آ جائے؟ صاحب، ہم میں تو ایسا کمال نہیں، وہ لوگ بولے، کہ شراب خود بخود حاضر ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود یہاں آ جایا کرے اور تم اس کا مزہ لو؟ یہ سن کر سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آخر ایک نے کہا، ضرور سکھائیں، یہ کمال تو ضرور بتائیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ، میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں گا۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت جنید بغدادی نے کہا، اب 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ نماز میں مشغول ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، ہے اللہ، میرا تو اتنا ہی کام تھا، میں نے انہیں تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب تجھے اختیار ہے، انہیں ہدایت دے دے یا گمراہی میں رکھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور ان سب کی زندگی بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کی بستی میں ایک بدکار طوائف آ گئی، وہ بستی کے جوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک خبر پہنچی تو اپنی جائے نماز اٹھا کر اس بدکار خاتون کے دروازے کے سامنے اپنا مصلی بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی، شہر کے لوگ بدکار خاتون کے دروازے پر آتے اور وہاں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے۔ جب شام ڈھل گئی اور خاتون حیران ہوئی کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا تو اس نے دروازہ کھولا، باہر حضرت بایزید بسطامی بیٹھے تھے۔ خاتون نے غصے سے کہا کہ بابا میرا دھندا کیوں خراب کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت بایزید نے پوچھا کہ تیرا کیا دھندا ہے؟ عورت بولی، گاہک مجھے قیمت دیتا ہے، پھر اس کی جو مرضی ہو میں وہ کرتی ہوں۔ حضرت بایزید نے تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ عورت نے ہاں کر دی۔ حضرت بابا یزید نے قیمت پوچھی، قیمت ادا کی اور مصلی اٹھا کر خاتون کے گھر میں چلے گئے۔ بولے، چلو اب غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ عورت نے حکم کی تعمیل کی، بایزید بسطامی نے مصلی بچھایا اور فرمایا، اب اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں گر کر اللہ سے عرض کی، ہے اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ، ہے اللہ کریم، اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا
آپ کا کام ہے۔ حضرت بایزید کی زندگی میں درج ہے کہ وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک و پارسا خاتون بن گئی۔